حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ نوجوان صحابی تھے، 16 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قبیلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھا، اور جس زمانے میں مسلمان مکہ ہجرت کر رہے تھے تو یہ اپنے اس زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ راستے میں تھا، اور جب کوئی مسلمان ہجرت کرتا ہمارے قریب سے گزرتا تو میں اس کے ساتھ ہو لیتا، اور کئی کلومیٹر میں اس کے ساتھ چلتا رہتا، اس سے قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرتا، اور چند کلومیٹر اس کے ساتھ چل کر پھر میں واپس آ جاتا۔ پھر اگلا کوئی صحابی آتا، کوئی اور جماعت آتی جو ہجرت کے ارادے سے مدینہ جا رہی ہوتی تھی، میں ان کے ساتھ ہو جاتا اور چند کلومیٹر ان کے ساتھ چلتا رہتا، ان سے قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرتا، آیات سیکھتا اور پھر واپس آ جاتا۔ تو اس طرح کرتے کراتے میں نے قرآن کریم کا بہت سارا حصہ سیکھ لیا تھا، اور میں ہجرت کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اپنے چچا کے زیر کفالت تھے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اپنے چچا کے زیر کفالت تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو چچا ان کے کفیل تھے، اور چچا ان کا رئیس تھا، امیر کبیر آدمی تھا۔ ہر قسم کی سہولت چچا نے ان کو فراہم کی تھی، قیمتی لباس، اچھی سواری، اچھی خوراک، اچھی رہائش، یہ تمام سہولیات ان کو میسر تھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ چچا کے مجھ پہ احسانات تھے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ انہیں دین حق کی تبلیغ کروں۔ یہ بھی میری طرف سے ان کے احسانات کا بدلہ دینے کی صورت ہو سکتی تھی، تو انہیں دین حق کی تبلیغ کیے بغیر میں ہجرت نہیں کرنا چاہتا۔ اور جب ان کو دین حق کی تبلیغ کی تو بجائے اس کے کہ چچا اس کو مان لے، چچا نے ان کو گھر سے نکالا اور ہر قسم کی سہولت ان سے واپس لی، یہاں تک کہ ان کے تن پر موجود کپڑے بھی ان سے چھین لیے، نوچ لیے، اور یہ برہنہ بدن اپنی والدہ کے پاس گئے۔ تو ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، تو ان کے ماں کے پاس جو چادر تھی وہ انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو دی۔ انہوں نے ایک اوپر لے لی، ایک نیچے تہبند مانگ لیا، اور اسی حالت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فجر سے پہلے یہ مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی میں آرام فرما ہوئے۔ صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے تعارف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے دروازے کو لازم پکڑ لو، یعنی میرے قریب رہا کرو، ادھر ہی میرے گھر کے قریب ہی اپنی رہائش کا بندوبست کرو۔ چنانچہ یہ مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، اور قرآن کریم پڑھنے اور تسبیحات پڑھنے میں صحابہ کرام کی جماعت میں ایک انفرادی مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے دیکھا رات کو کہ ایک جگہ روشنیاں ہیں، تو میں وہاں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی میت ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی میت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہیں اور ان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا بھائی مجھے پکڑاؤ اور نرمی کو ملحوظ خاطر رکھو، انہیں تکلیف مت دو، نرمی کے ساتھ سہولت کے ساتھ مجھے دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر پہ لٹایا اور یہ دعا کی ان کے لیے کہ یا اللہ میں ان سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے۔ اب یہ بیان کرنے والے ابن مسعود ہیں جو جلیل القدر صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ طرز عمل دیکھا تو میرے اندر یہ تمنا ہوئی کہ کاش یہ میت میری ہوتی، کاش آج میرا ہی انتقال ہوتا، اور اس طریقے سے حضور علیہ السلام مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر کے سپرد کرتے اور پھر میرے لیے یہ دعا ارشاد فرماتے۔ اور ابن مسعود سے یہ بھی منقول ہے کہ میں ان سے 15 برس پہلے مسلمان ہوا ہوں، لیکن اللہ نے یہ سعادت ان کے حصے میں لکھی تھی۔ تو بہرحال جو آدمی دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مقام بھی اونچا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ